السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر نکولا ماری کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دیتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں ترگت عثمان سے کہہ رہا تھا، عثمان صاحب میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، ماری نے مجھے خبر بھیجی ہے۔ ماری کا بھائی کوسس زبردستی اس کی شادی نکولا سے کروانا چاہتا ہے۔ ماری چاہتی ہے کہ میں اسے اغوا کر لوں۔ عثمان کہتے ہیں ترک روایات میں سے ہے کہ مدد مانگنے والے کو ٹھکرایا مت جائے۔ ترگت کہتا ہے مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نکولا اور کوسس کا اس شادی کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں نکولا ماری سے شادی کر کے کوسس سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ترگت کہتا ہے میں ماری کو اغوا کر لوں گا جناب۔ عثمان کہتے ہیں جب نکولا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا تو کوسس سے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور اس طرح ان کا آپس میں بھی اتحاد نہیں رہے گا۔ عثمان ترگت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جو کچھ آپ کرنے والے ہیں یہ بہت بڑی خیر کا وسیلہ بنے گا۔ اب میں اپنے سب سے زیادہ بہادر سپاہی آپ کے ہمراہ بھیجوں گا۔ یہ سن کر ترگت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف ساگوروس گندوز اور شیخ ادیبالی کے ساتھ سوغوت میں کچھ سامان دیکھ رہا تھا، جبکہ جولیا اور سامویل کے آدمی بھی مسلسل ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ شیخ ادیبالی ساگوروس کو سوغوت کے بازار کی خصوصیات بتاتے ہیں تو اسی دوران جولیا کے دو آدمی ساگوروس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جولیا اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتی ہے تو وہ اپنا خنجر ہاتھ میں اٹھائے جیسے ہی ساگوروس پر حملہ کرنے لگتا ہے تو اسی دوران بائسنگر وہاں آتا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے سردار عثمان نے پیغام بھیجا ہے، سرائے میں آپ کا کمرہ تیار ہے۔ ساگوروس شیخ ادیبالی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے میں سرائے میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساگوروس گندوز اور سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جولیا جب ساگوروس کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو غصے سے کہتی ہے لعنت ہو۔ اس کے بعد جولیا کا ایک تیر انداز ساگوروس کا نشانہ لیتا ہے مگر ساگوروس وہاں سے بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ادھر جولیا سامویل کو ایک جگہ پر لاتی ہے اور اس سے کہتی ہے یہ معاملہ رات کو ختم ہو جائے گا سامویل۔ سامویل کہتا ہے عثمان شام کے وقت سرائے میں ساگوروس کے لیے کھانے کا انتظام کروا رہا ہے۔ جولیا کہتی ہے ہم سرائے میں گھسیں گے اور اندر جا کر ساگوروس اور اس کی بیٹی کو مار ڈالیں گے۔ سامویل پوچھتا ہے تمہارے ذہن میں کیا ہے جولیا؟ جولیا کہتی ہے ہم اپنا بھیس بدل کر باورچی خانے میں داخل ہو جائیں گے اور یہ برا حادثہ عثمان کے سر پر ایک بڑی آفت کی طرح ثابت ہوگا۔ رات کے وقت سوغوت کے سرائے میں دسترخوان لگا دیا گیا تھا، سب لوگ دسترخوان پر جمع تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان اور ساگوروس بھی وہاں آ جاتے ہیں، پھر سب لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو شیخ ادیبالی دعا کرواتے ہیں اور اس کے بعد کھانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جولیا کے دو آدمی اپنا بھیس بدل کر باورچی خانے میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں موجود باورچیوں کو مار دیتے ہیں۔ ادھر کھانا کھانے کے دوران گوگتوگ اور ہیرا مسلسل ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہیرا گوگتوگ کی طرف دیکھتی ہے اور کئی لوگوں سے کہتی ہے تیر اندازی کے حوالے سے آج آپ لوگوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا، تیر اندازی میں آپ لوگ واقعی بہت ماہر ہیں۔ عثمان بھی گوگتوگ اور ہیرا کے درمیان معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہا تھا۔ اسی دوران جولیا کے آدمی اپنا بھیس بدل کر وہاں کچھ پھل لاتے ہیں۔ موقع دیکھتے ہی وہ پھلوں کو نیچے پھینک کر آرگوس اور اس کی بیٹی پر تیر چلا دیتے ہیں۔ تیر آرگوس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے جبکہ گوگتوگ ہیرا کے سامنے آ جاتا ہے اور اپنے بازو پر تیر کھا لیتا ہے۔ پھر عثمان اور گوگتوگ حملہ آوروں پر خنجر پھینک کر انہیں مار دیتے ہیں۔ عثمان غصے میں گرجتے ہوئے کہتا ہے میرے ہی دسترخوان پر میرے مہمان کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سپاہیوں شاباش سرائے اور بستی میں ہر جگہ پھیل جاؤ اور غداری کرنے والے مجرم کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ سپاہی جب وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں تو عثمان کمرال ابدال سے کہتے ہیں تیر زہریلا ہو سکتا ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں ساگوروس کو کمرے میں لے چلو۔ ہیرا بھی اپنے بابا کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اسی دوران گوگتوگ کی ہمت بھی جواب دے جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ ادھر بوران اور بائسنگر جیسے ہی باورچی خانے میں آتے ہیں تو انہیں مسلمان باورچیوں کی لاشیں مل جاتی ہیں۔ گندوز وہاں آتا ہے تو بوران گندوز کو بتاتے ہوئے کہتا ہے ان بزدلوں نے ہمارے باورچیوں کو بھی شہید کر دیا گندوز صاحب، آخر میں انہوں نے ان کا لباس پہن لیا۔ گندوز کہتا ہے جاؤ اور سراغ تلاش کرو بوران۔ دوسری طرف ساگوروس کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا جبکہ ہیرا اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ کمرال ابدال ساگوروس کو دوا پلاتے ہیں اور عثمان سے کہتے ہیں زہر کافی خطرناک تھا جناب۔ عثمان کہتے ہیں خبردار کمرال ابدال، آپ ماہر ترین طبیب ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کماندار ساگوروس کی جان بچا لیں گے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں انشاءاللہ حضور۔ بالا ہیرا کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے ہیرا تم دکھی مت ہو، آپ کے والد جلد ہی سے عجاب ہو جائیں گے۔ کمرال ابدال ساگوروس کے زخم پر مرہم لگا دیتے ہیں تو عثمان کہتے ہیں جس نے بھی میرے دسترخوان پر آ کر میرے مہمان کے ساتھ ایسا کیا ہے میں اس کی لاش سوغوت کے دروازے پر لٹکاؤں گا۔ عثمان کمرال ابدال سے پوچھتے ہیں گوگتوگ کیسا ہے؟ کمرال ابدال کہتے ہیں میں نے اسے دوا پلا دی ہے، اس کا زخم ہلکا ہے۔ علاج والے کمروں کے باہر سپاہیوں کا رش لگا ہوا تھا جبکہ جولیا بھی ایک طرف چھپ کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔
ادھر ہیرا گوکتوک کے کمرے میں آتی ہے تو اسی دوران گوکتوک کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہیرا گوکتوک کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ گوکتوک کہتا ہے مبالغے کی ضرورت نہیں، آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اسی دوران کمرال ابدال گوکتوک کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں تو ہیرا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بحران گوکتوک کے ساتھ بیٹھ کر پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو بھائی؟ گوکتوک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ کمرال ابدال ایک گرم خنجر اٹھاتے ہیں اور گوکتوک کے زخم کی بھی سکائی کر دیتے ہیں۔ کمرال ابدال گوکتوک سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں درد ہو رہا ہے گوکتوک؟ گوکتوک مسکرا کر کہتا ہے نہیں کمرال ابدال۔ کمرال ابدال بھی مسکراتے ہیں اور گوکتوک کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں میں دل کے درد کی بات کر رہا ہوں، راز کھل گیا ہے گوکتوک۔ گوکتوک دکھی ہو کر کہتا ہے میری کوئی منزل نہیں ہے۔ کمرال ابدال گوکتوک کو ایک صحابی کی محبت کا واقعہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں عشق کے آگے رکاوٹ بننا ناممکن ہے۔ یہ سن کر گوکتوک پرسکون ہو جاتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف ہیرا اپنے بابا کے پہلو میں سوئی ہوئی تھی۔ ساگوروس کو جب ہوش آتا ہے تو ہیرا خوش ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ ساگوروس عثمان سے کہتا ہے آپ نے میرے کمرے میں ہوش میں آنے کا انتظار کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں عثمان صاحب، آپ نے میری اور میری بیٹی کی جان بچائی۔ عثمان کہتے ہیں زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اس شفا کا ذریعہ کمرال ابدال بنے ہیں۔ عثمان ساگوروس سے کہتے ہیں آپ ذرا آرام کر لیں۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ باہر سب کئی لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران عثمان وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ساگوروس ٹھیک ہیں، لگتا ہے دشمنوں کا ہدف ہم نہیں تھے بلکہ ساگوروس اور اس کی بیٹی تھی، وہ لوگ ہمیں ساگوروس کے قتل کے جرم میں پھنسانا چاہتے تھے۔ سلجان کہتی ہے جو لوگ ہمیں میدان جنگ میں شکست نہیں دے پائے وہ ہمارے خلاف غلیظ کھیل کھیل رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا۔ گندوز بھائی آپ سپاہیوں کو جنگ کے لیے تیار رکھیے، ہم ساگوروس کے ساتھ ایناگول کے لیے جائیں گے، مگر ہم ایناگول کی سرحد اپنی تلوار استعمال کیے بغیر پار کریں گے اور پھر ہم ان کی کان پر حملہ کر دیں گے۔ ہمارے کچھ سپاہی پہلے ہی کان کے اندر جا چکے ہوں گے، وہ اندر والے لوگوں سے نپٹیں گے جبکہ ہم باہر والے لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ہرمنکایا قلعے میں جولیا کوسس کے پاس پہنچتی ہے تو کوسس غصے سے پوچھتا ہے کیا تم کامیاب ہوئی؟ جولیا کہتی ہے وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی کوسس، میں سمجھ نہیں پائی کہ کیا ہوا ہے۔ کوسس جولیا کے پاس آنے لگتا ہے تو جولیا کہتی ہے میں باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی، ہمارے آدمیوں نے حرکت کرنا شروع کر دی، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ عثمان کے سپاہی سغوت میں چاروں طرف پھیل چکے تھے، اسی لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا۔ کوسس جولیا کو گلبان سے پکڑ لیتا ہے اور اس کی گردن پر خنجر رکھ کر پوچھتا ہے مجھے یہ بتاؤ ساگوروس مرا ہے یا نہیں؟ جولیا کہتی ہے میں نہیں جانتی۔ یہ سن کر کوسس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنا خنجر دروازے پر دے مارتا ہے۔ اس کے بعد جولیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سغوت میں دکھایا جاتا ہے کہ ساگوروس کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ ساگوروس اور اس کا قافلہ وہاں سے جانے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ساگوروس عثمان سے کہتا ہے آپ نے بہت عزت افزائی کے ساتھ ہمارا خیر مقدم کیا عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے۔ ساگوروس کہتا ہے میرا نہیں خیال کہ دشمن ہم پر راستے میں حملہ کریں گے۔ عثمان کہتے ہیں دشمن قاعدہ قانون کو نہیں جانتے مگر وہ راستوں میں جال بچھانا اچھے سے جانتے ہیں، جو کچھ ہوا اسے مت بھولیے، میں اور میرے سپاہی آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ ساگوروس عثمان کا لباس دیکھ کر کہتا ہے آپ نے تو جنگی لباس پہن رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کسی سفر پر نہیں بلکہ جنگ پر جا رہے ہوں۔ عثمان کہتے ہیں دشمنوں کے کھیل اور ان کی چالیں ریگستان کی مٹی کی طرح ہیں، اسی لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ساگوروس گوکتوک کے پاس آ کر کہتا ہے میں تمہارا احسان مند ہوں سپاہی، تم نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ گوکتوک کہتا ہے بہت شکریہ، میری جگہ کوئی بھی ہوتا ہے ایسا ہی کرتا۔ ساگوروس عثمان سے کہتا ہے آپ کے سپاہی بھی آپ ہی کی طرح ہیں عثمان صاحب، آپ جیسے بہادر لوگوں سے دوستی کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد وہ سب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ادھر ماری اپنی شادی کی غرض سے نکولا کے قلعے میں جانے کے لیے تیار تھی۔ کوسس ماری کو ایک ہار پہناتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے تمہیں بہت خوشی ہوگی، نکولا ایک عقل مند شخص ہے، مجھے امید ہے وہ تمہیں کبھی اداس نہیں کرے گا۔ ماری کہتی ہے آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، میں آپ کی شکر گزار ہوں بھائی، بہت عرصے بعد آپ کو اس طرح مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوسس کہتا ہے میں بہت خوش ہوں ماری، کیونکہ یہ میری بہن کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی والا دن ہے۔ کوسس اپنے سپاہیوں کے پاس آ کر کہتا ہے سپاہیوں میں کوئی غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بزنطینی سپاہی کہتا ہے سب کچھ آپ کے حکم کے مطابق ہوگا جناب، تمام تحائف احتیاط سے سواری میں رکھوا دیے گئے ہیں۔ ادھر ماری جیسے ہی گھوڑا گاڑی کے قریب آتی ہے تو ماری کی خادمہ کہتی ہے اگر ترگت صاحب وقت پر نہ پہنچے تو ہم کیا کریں گے ماری؟ ماری اپنے بازوؤں میں چھپائے گئے خنجر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو نکولا مارا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھنا۔ اس کے بعد ماری اور اس کی خادمہ گھوڑا گاڑی میں سوار ہو جاتی ہیں
اور کوسس کی سربراہی میں ان کا قافلہ ایناگول قلعے کی جانب نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف ترگت کی سربراہی میں عثمان اور ترگت کے سپاہی ایک کھلے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک مقام پر پہنچتا ہے تو آرگوس اور اس کے سپاہی عثمان کو روک کر کہتے ہیں، ہمارے راستے کو استعمال کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عثمان کہتے ہیں، ہم کسی بھی کتے کے جواب دہ نہیں ہیں اور تم تو پھر بھی کسی کتے کے غلام ہو۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو آرگوس اور اس کے سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ اسی دوران پیچھے سے ساگوروس بھی پہنچ جاتا ہے اور آرگوس کی سرزنش کرتے ہوئے کہتا ہے، عثمان صاحب کو کیوں روک رکھا ہے؟ آرگوس کہتا ہے، معذرت، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھی یہاں ہیں جناب۔ یہ کہہ کر آرگوس اور اس کے سپاہی راستے سے ہٹ جاتے ہیں جبکہ عثمان اور ساگوروس اپنے قافلے کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایناگول قلعے میں نکولا اپنی شادی کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ روگتوس کہتا ہے، گورنر ساگوروس اور اس کی بیٹی ابھی تک زندہ ہیں۔ یہ سن کر نکولا حیرانی سے پوچھتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ روگتوس کہتا ہے، میرے بندوں نے ساگوروس کو زخمی کر دیا مگر وہ بھاگ نہیں سکے۔ یہ سن کر نکولا اپنا لباس نیچے پھینک دیتا ہے اور غصے میں کہتا ہے، سب کے سب جہنم میں جائیں، اب مجھے شادی کے جوڑے کی بجائے زرہ پہننی پڑے گی۔ روگتوس کہتا ہے، تو پھر اپنی شادی میں سے کچھ وقت نکالو اور جا کر اسے خود مار دو۔ دوسری طرف ترگت اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد کوتان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آتا ہے اور ترگت کے پاس آ کر اسے خبر دیتے ہوئے کہتا ہے، جناب وہ لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ترگت اونچی آواز میں کہتے ہیں، سپاہیوں آپ لوگ اپنا کام جانتے ہیں۔ ایناگول قلعے میں نکولا اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے اور جنگی لباس پہن کر روگتوس سے کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ماری سے محبت کے لیے شادی کر رہا ہوں؟ نکولا اپنی مٹھی بند کر کے کہتا ہے، میں زیادہ سے زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہوں روگتوس۔ دوسری طرف کان کے قریب پہنچ کر عثمان ساگوروس سے کہتے ہیں، اب آپ یہاں سے اکیلے جا سکتے ہیں۔ ساگوروس کہتا ہے، میں ہمیشہ سے اکیلا تھا عثمان صاحب، مگر پھر میری ملاقات آپ سے اور آپ کے دوستوں سے ہو گئی۔ عثمان کہتے ہیں، ہمارا دسترخوان اور ہمارے خیمے کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ادھر گوگتوگ ہیرا سے کہتا ہے، آپ کو ازنیک میں تربیت جاری رکھنی چاہیے۔ یہ کہہ کر گوگتوگ اپنی انگوٹھی ہیرا کو دے دیتا ہے۔ ہیرا انگوٹھی پہن لیتی ہے اور کہتی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، امید ہے کہ جلد ہی ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد ساگوروس کا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد عثمان کہتے ہیں، ہم نے اپنے دوست کو الوداع کہہ دیا ہے، اب کان فتح کرنے کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی کان کی طرف جانے والے راستے پر چل پڑتے ہیں۔